واقعہ نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر عمرہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔